حدیث پاک میں آتا ہے جو شب قدر میں پہلی مرتبہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، شب قدر میں پہلی بار، اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ جو دوسری مرتبہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، پہلی مرتبہ کلمہ پڑھنے پر جب وہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور دوسری مرتبہ کلمہ پڑھنے پر اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ یہ ہے شب قدر، لیلۃ القدر یہ ہے، اور 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو اس میں عبادت ہونی چاہیے، عبادت کی کثرت ہونی چاہیے۔ تو فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جبریل امین بھی مصافحہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے جس بندے سے مصافحہ کرتے ہیں اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ فرشتوں نے مصافحہ کی۔ جب وہ شب قدر میں جو بھی بندہ عبادت میں مصروف ہو اور فرشتے مصافحہ کر لیں تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا جب فرشتے مصافحہ کرتے ہیں تو اچانک عبادت کے درمیان اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں اور رقت طاری ہو جاتی ہے۔ جب ایسی کیفیت ہونے لگے سمجھ جاؤ کہ فرشتوں نے اور جبریل امین نے تم سے گویا کہ مصافحہ کر لیا۔ تو یہ وہ رات ہے۔ امام اسماعیل حقی نے ایک اور خوبصورت بات لکھی ہے کہ سال بھر تک جبریل علیہ السلام اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہم سے بہتر عبادت گزار تیرے بندے ہمیں زمین پر جانے دے اور ان سے ملاقات کرنے دے۔ تو بھئی سوال پیدا ہوتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام تو فرشتے ہیں اور رسول ملائکہ میں سے، اور غیر نبی جو انسان ہے وہ رسول ملائکہ سے افضل نہیں ہو سکتے۔ رسول ملائکہ جو ہیں جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام، یہ رسول ملائکہ میں سے ہے، اور انبیاء کرام ان فرشتوں سے افضل ہے۔ لیکن جو زمین پر انسان ہے جو غیر نبی ہے ان انسانوں سے یہ فرشتے افضل ہے، کیونکہ یہ رسول ملائکہ میں سے بہت مقربین ہیں، یہ اللہ کے بڑے مقرب فرشتے ہیں۔ لیکن جبریل اور فرشتے دعا کرتے ہیں جو ہم سے بہتر عبادت گزار ہے ہمیں ان سے ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو شب قدر میں ان کو زمین پہ بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ جو تم سے بہتر عبادت گزار ہے ان سے ملاقات کر لو۔ تو آخر جبریل سے بہتر عبادت ہم کون سی کر سکتے؟ بھئی جبریل علیہ السلام کی نماز کی برابر ہماری نماز نہیں ہو سکتی تو افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو عبادت جبریل نہیں کرتے اور جو عبادت دوسرے فرشتے نہیں کرتے وہ کون سی عبادت ہم کرتے ہیں جو افضل ہے ان عبادت سے؟ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا خود ہم بھوکے رہ کر جو دوسروں کو کھلاتے ہیں، تو چونکہ یہ عبادت فرشتے نہیں کر سکتے بھوکے رہ کر، کیونکہ وہ تو کھاتے ہی نہیں کھانا، تو بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانا، بیماروں کی عیادت کرنا، کسی بے چین کو خوشی فراہم کرنا، تو چونکہ یہ فرشتے نہیں کر سکتے نا، خدمت خلق جس کو کہیں گے آپ، تو یہ فرشتے نہیں کر سکتے۔ فرشتے رکوع سجود کر سکتے ہیں، اپنا کھانا چونکہ وہ کھاتے ہی نہیں تو کسی کو کیا، وہ اپنا کھانا تو دوسرے کو نہیں کھلا سکتے نا، جب وہ نہیں کھاتے ہیں تو دوسرے کو کیا کھلائیں گے؟ اسی طریقے سے کسی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دینا، کسی کے کام آنا، اپنی ضرورت کو کسی پہ قربان کر دینا، تو یہ وہ عبادتیں خدمت خلق گویا کہ یہ فرشتوں کے بس کی نہیں۔ تو جب بندہ یہ عبادت کرتا ہے تو ان عبادتوں پہ فرشتے رشک کرتے ہیں، اور رشک کر کے فرشتے کہتے ہیں مولا جو ہم سے وہ بہتر عبادت گزاری کر رہے ہیں اس معاملے میں تو ذرا ہمیں ان کی زیارت اور ان سے ملاقات کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ جبریل علیہ السلام کی سرداری میں زمین پہ آتے ہیں اور یہ خدمت خلق کرنے والوں کو وہ مبارکباد دیتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حالانکہ لاک ڈاؤن کے ایام چل رہے ہیں، بہت سارے لوگ بھوکے بھی ہیں، بہت سارے لوگ کپڑے سے لاچار بھی ہے، بہت سارے لوگ مصیبت زدہ بھی ہے، بلکہ حالات تو ایسے ہیں کہ جو لوگ اس وقت دینے والے تھے اب وہ لینے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی بہترین موقع ہے
کہ یہ وہ عبادت ہے جس کو فرشتے اپنے سے بہتر عبادت گزار کہتے ہیں، خدمت خلق بہتر عبادت گزاری۔ تو آئیے اس وقت وہ عبادت جس کو فرشتے اپنے سے بہتر عبادت گزاری مانتے ہیں، یہ وہ ایام ہے، یہ وہ لمحات ہیں کہ ہم اپنی ضرورت کسی پہ قربان کر سکتے ہیں۔ عید کے 4-5 ڈریس سلانے والوں، اگر ہو سکے تو اپنے عید کے کپڑے کی رقم کسی غریب کی جھولی میں ڈال دو، اپنے جوتے اور نئے چپل کی رقم کسی بیوہ کے جھولی میں ڈال دو۔ اپنی ضرورت کو دوسروں پہ قربان کرنا، یہ وہ عبادت ہے کہ فرشتوں کے نزدیک اس عبادت کی اہمیت یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بندے ہم سے بہتر عبادت گزار ہیں۔ اپنے منہ کا لقمہ کسی کے منہ میں ڈال دینا، یعنی خود بھوکے رہ کر کسی کو، آج کل ہم تو الحمدللہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو نہیں کھلاتے، چلیں آپ بھی کھائیں دوسرے کو بھی کھلائیں، اپنے کھانے سے دوسرے کو بھی کھلائیں۔ یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جن عبادت، یہ جو سال بھر جو لوگ اس طرح کی عبادت کرتے ہیں، ایسے عبادت گزاروں کے لیے فرشتے سال بھر دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم ان کی زیارت کے لیے زمین پہ جانا چاہتے ہیں۔ تو گفتگو بہت طویل ہو گئی، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس رات عبادت کریں اور اللہ کو راضی کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں اور درود شریف کی کثرت کریں، کلمہ شریف کی کثرت کریں، اور اپنا وقت شب قدر میں